السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اختل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اختل کا پورا نام ہے ابو مالک غیاث بن غوث التغلبی۔ اس شاعر کو الاختل الکبیر بھی کہا جاتا ہے۔ پیدائش 19 ہجری 640 عیسوی ہیرا میں ہوئی اور ہیرا عراق میں ہے، اور وفات 95 ہجری 712 عیسوی الجزیرہ الفراتیہ میں ہوئی۔ اختل کی کنیت ابو مالک ہے، لقب اختل، قبیلہ تغلب۔ یہ عیسائی شاعر تھا۔ اختل کو اختل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہے۔ سب سے پہلے اختل کو کعب بن جویل نے اختل کا لقب دیا، حیث قال انک لاختل یا غلام، اے بچے تو اختل ہے۔ دوسری وجہ لطول اذنیہ ورخاوتہما، کہ اختل کے کان لمبے ہونے کی وجہ سے اور نرم ہونے کی وجہ سے اختل کو اختل کہا گیا۔ تیسری وجہ سمی بہ لفحش کلامہ، اس کے فحش کلامی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے اختل کو اختل کہا گیا۔ قال الجوہری وکان الاختل یلقب بدوبل وهو حمار صغیر لا یکبر، جوہری نے کہا کہ اختل کو دوبل کا لقب بھی دیا گیا، اور دوبل کہتے ہیں چھوٹے گدھے کو جو بڑھتا نہیں ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اختل اپنی سوتیلی ماں سے جھگڑا کیا کرتا تھا، تو اس کی سوتیلی ماں نے اس کو دوبل کا لقب دیا گیا۔ اختل کے عروج کا ستارہ کیسے چمکا؟ جب ایک انصاری شاعر نے یزید کی اور اس کی باپ کی مذمت میں، اس کے باپ کے شان میں مذمتی اشعار کہے۔ جب ایک انصاری شاعر نے یزید کی اور یزید کے باپ کی مذمت کی اشعار میں، اور یزید کی بہن کے ساتھ اپنے معاشقے کا اظہار کیا، تو یزید کو بہت برا لگا۔ یزید نے اختل سے انصاریوں کو جواب دینے کو کہا۔ اختل پہلے تو ڈر گیا، ہمت نہیں کی، لیکن چونکہ وہ مال اور شہرت کا دیوانہ تھا اور اموی تھا، اس لیے وہ جواب دینے کو تیار ہو گیا، اور یہی سے اختل کے لیے شہرت، مال اور دربار کا دروازہ کھل گیا۔ اختل نے انصاریوں کو یہودی کہا، انہیں کسان اور شرابی کہا، ان کی دکھتی رگ پر تیر مار کر انہیں قریشیوں سے کمتر اور ادنا قرار دیا۔ اختل نے اپنے اشعار میں پرانی دشمنی جو قحطانیہ اور عدنانیہ قبائل میں تھی، اس کو دوبارہ چھیڑ دیا۔ اختل نے انصاریوں سے کہا، کمینہ پن تمہاری پگڑیوں کے نیچے ہے، اور شرافت سے تمہارا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تم لوگ ڈرپک اور بزدل ہو۔ اختل نے کہا، ذہبت قریش بالمکارم والعلا واللؤم تحت عمائم الانصار، فذروا المعالی لستم من اہلها وخذوا مساحیکم بنی النجاری۔ اور عبد الملک ابن مروان نے اختل کو درباری اور سرکاری شاعر قرار دیا۔ جب اختل نے فرزدق کو جریر سے بڑا شاعر قرار دیا، تو جریر نے اختل کی اشعار میں مذمت کی۔ اختل نے اس کا جواب دیا، لیکن جواب میں وہ دم خم نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ جریر نے اپنے بیٹے سے اختل کی شعری صلاحیت اور طاقت اور قوت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ادرکتہ ولہ ناب واحد ولو ادرکتہ ولہ نابان لاکلنی، بیٹے اپنا اختل سے مقابلہ بڑھاپے میں ہوا، اگر وہ جوان ہوتا تو مجھے کھا لیتا۔ شاعر نصرانی الذی کان صوت الجزیرۃ ولسان التغلبیہ، اختل عیسائی شاعر ہے جو جزیرۃ العرب کی آواز تھی اور تغلب قبیلے کی زبان تھی۔ لقب بالاختل لصفاہتہ، اس کو اختل کا لقب دیا گیا اس کی بے وقوفی کی وجہ سے۔ پورا نام ہے ہوا ابو مالک غیاث بن غوث التغلبی، ولد فی الحیرہ ونشأ بالجزیرہ الفراتیہ۔ ابو مالک غیاث بن غوث التغلبی ہے، ہیرا میں پیدا ہوا اور جزیرہ فراتیہ میں پروان چڑھا۔ کان ینتخب شعرہ فینظم 90 بیتا ویختار منہا 30۔ اختل کی خاص عادت تھی، وہ اپنے شعر کا انتخاب کرتا اور 90 شعر کہتا،
90 شعر کہتا اور 90 شعر میں سے کاٹ چھانٹ کرتا اور 30 کا اختیار کرتا اور وہ لوگوں کو سناتا. دارت محاجات بینہ و بین کعب بن جعیل شاعر تغلب قبلہ. ہجو کا سلسلہ اختل کے درمیان اور کعب بن جعیل کے درمیان جو کہ تغلب قبیلے ہی کا شاعر تھا چلا. فغلبہ الاختل، لیکن اختل اس کے اوپر غالب آ گیا. وافحمہ، اور اس کو لاجواب کر دیا. فصار المقدم فی شعراء تغلب، تو تغلب کے جتنے بھی شعراء تھے ان میں سے ایک نمبر پر اب اختل آ گیا. کان الاختل یشرب الخمر ولا یجید النظم الا اذا شرب. اختل کی عادت تھی کہ اختل شراب پیتا تھا اور شراب پینے کے بعد ہی وہ شعر کہتا تھا. وشاعر امیر المؤمنین فی زمن عبد الملک بن مروان فلقب بشاعر الخلیفہ فاصبح اثیرا عند خلفاء بنی امیہ حین حتی ابعدہ عمر بن عبد العزیز. وہ امیر المؤمنین کا شاعر تھا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں. اس کو شاعر الخلیفہ کا لقب دیا گیا. فاصبح اثیرا عند خلفاء بنی امیہ، تو بنو امیہ کے جتنے بھی خلفاء تھے ان کا پسندیدہ شاعر بن گیا. یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو دربار سے دور کر دیا آنے کے بعد. کان السبب فی تقریبہ الی بنی امیہ ان معاویہ اراد یحجو الانصار. بطور بنو امیہ کے نزدیک قربت کا سبب یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے انصار کی ہجو کا ارادہ کیا تھا. یہ وہی یزید کی ہجو کی تھی ایک انصاری شاعر نے. تو اب ادھر سے جواب دینے کے لیے کوئی نہیں بڑھ رہا تھا، تو اختل کو انہوں نے بلایا. تو اختل نے جو جواب دیا یہی اختل کی قربت کا سبب بنا. لما طلبہ یزید ابن معاویہ، جب اس کو یزید ابن معاویہ نے طلب کیا حجل انصار، تو اختل نے انصار کی مذمت کی اشعار میں. وفضل علیہم قریشا فی قصیدتہ، اور قریش کو ترجیح دی ان کے اوپر، یعنی انصاری کے اوپر اپنے قصیدے میں. قد ظہر فی شعرہ الالم النفسی والتشاکی فی عہد الخلافۃ الولید. اختل کے اشعار میں اندرونی غم اور زمانے سے شکوہ و شکایت ظاہر ہے، اور یہ ظاہر ہوا خلیفہ ولید کے زمانے میں، فی عہد الخلافۃ الولید، ولید کی خلافت کے دور میں. هو اول من اتخذ الغزل سلاحا للہجاء السیاسی. اختل وہ پہلا آدمی ہے جس نے غزل کو ہتھیار بنایا سیاسی مذمت کے لیے. توفیہ فی اول خلافت الولید، ولید کی خلافت کے پہلے دور میں یا شروع میں اس کا انتقال ہوا. یہ ہماری عربی زبان کے تعلق سے چھوٹی سی کوشش ہے. اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.